السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو ہماری مسجدوں کے احترام میں ہے۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور اس کے دربار ہیں۔ دربار شاہی کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ان آداب کی خلاف ورزی کرنے والا گستاخ سمجھا جاتا ہے اور ان آداب کی رعایت رکھنے والا بادشاہ کا مقرب بھی ہوتا ہے اور اس کے کام بھی بنتے ہیں اور اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں مساجد کے آداب و احکام بیان ہوئے ہیں کہ مساجد میں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے۔ ہماری جماعتیں عام طور سے ان آداب کا خیال نہیں رکھتی، اس لیے ہم آج کی ویڈیو میں مسجد کے جو آداب ہیں انہیں بیان کریں گے تاکہ ہم اور ہماری جماعتیں مسجد کے آداب کو برقرار رکھ سکیں۔ اللہ پاک کی نظر میں روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ وہ ہے جہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پیار رکھنے والوں کو پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھیں۔ قیامت کے دن خدا اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس کا دل مسجد میں لگا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے جس دن کے اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظام ہونا چاہیے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں۔ فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ یہ کہ اس کو بات سننے کو مل جاتی ہے یا اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ مسجد میں جھاڑو لگائیے، کوڑا کرکٹ صاف کیجیے اور اسے خوشبو سے مہکائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دنوں تک اس عورت کو نہیں پایا تو اس کے بارے میں سوال کیا۔ حضور سے کہا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیوں خبر نہ دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ محلوں میں مسجدیں بنائیں، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں اور مسجدوں میں خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ مسجد میں سکون سے بیٹھنا چاہیے اور دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد میں شور مچانا، ٹھٹے بازی کرنا، مذاق کرنا، بازار کا بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد اللہ رب العزت کی عبادت کا گھر ہے۔ اس میں صرف عبادت
کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں ایسے چھوٹوں بچوں کو نہ لایا جائے جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہوں اور مسجد میں گندگی پھیلائیں، اور اسی طریقے سے مسجد میں تیر اور تلوار نکالنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں سے دور رکھو اپنے بچوں کو، مجنونوں کو، خرد و فروخت کو، جھگڑوں کو، شور و غل کو، حدود قائم کرنے کو اور تلواروں کے نکالنے کو۔ مسجد میں تھوکنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اگر تھوک دیا تو اس کا کفارہ اس تھوک کو صاف کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو بددعا دو اور کہو کہ اللہ یہ چیز تجھے واپس نہ کرے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، پھر یہ دعا پڑھیے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے خدا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیے۔ اس نفل کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی سفر سے واپسی ہو تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گھر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر سے واپس ہوتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیے اور اس کی دعا پڑھیے: اللہم انی اسألک من فضلک، اے خدا میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا انتظام ہونا چاہیے، اور مؤذن اور امام ان لوگوں کو بنانا چاہیے جو اپنے دین و اخلاق میں باحیثیت مجموعی سب سے بہتر ہوں۔ مسجد میں ڈرتے ہوئے اور لرزتے ہوئے جائیے اور داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کریں کہ خدا کی عظمت اور جلال آپ کے دل پر چھائی ہوئی ہو۔ ہنستے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پانے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں۔ یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ رکعت ملے نہ ملے سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجیے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے ذوق و شوق سے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا: نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب کرتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ بعض لوگ مساجد میں اپنے موبائل چارج کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مسجد کی تمام چیزیں موقوفہ ہیں اور اس طرح کی حرکت کرنا خیانت ہے۔ اگر چارج کرنا ضروری ہو تو مسجد کے اطراف سے کسی دکان میں سے چارج کر لیں، اور اگر مسجد ہی میں چارج کر لیا تو اندازے سے اتنی رقم مسجد میں دے دیں۔ اس طرح مسجد میں داخل ہونے سے پہلے موبائل آف کر دیجیے، اس لیے
کہ اس کی بیل سے نمازیوں کی نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فرض نماز کے لیے چل کر مسجد جاتا ہے اس کا ثواب محرم حاجی کی طرح ہوتا ہے، اور چاشت کی نماز کی غرض سے جو چل کر جاتا ہے اور صرف چاشت کی نماز کا ارادہ ہی اس کو کھڑا کرتا ہے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک نماز کے پیچھے دوسری نماز الليلين بھی لکھ دی جاتی ہے۔ بغوی اور طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے، جو شخص فرض نماز کے لیے پیدل چل کر مسجد گیا تو گویا نماز نفل کی حج کی طرح ہوگی، اور جو شخص نفل نماز کے لیے پیدل چل کر گیا تو یہ نماز نفل عمرہ کی طرح ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔